بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ہم پچھلی دفعہ گئے تھے آیا نمبر 35 تک، جہاں پر آیت کا اختتام ہوا تھا آیت نمبر 35 سورۃ الشورى. جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. سورۃ الشورى مکی سورہ ہے، جس کا مطلب ہے اس میں آخرت کی یاد دہانی بہت کر رہی ہے، ہمیں آخرت سینٹرک ہونے کی طرف یاد دہانی کرائی گئی. تو آپ دیکھو کہ ورس نمبر 36 بھی ہمیں اسی چیز کی طرف لے جا رہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بتایا جو کچھ دیے گئے ہو نا وہ اس دنیا کی متاع ہے. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. تو یہاں سے کوالٹیز اللہ کے نیک بندوں کی سٹارٹ ہو رہی ہیں جی، اور ان کو ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے. نوٹ کر لیجئے گا کہ یہاں سے کوالٹی سٹارٹ. فرسٹ پارٹ آف دی آیا whatever you are given is nothing but a provision for the transitory life of this world. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Better and everlasting is the reward which Allah has. لِلَّذِينَ, for those who آمنوا, پہلی کوالٹی believe. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, دوسری کوالٹی and they put their trust in their Rabb. اسی آیت کو ہم اردو میں دیکھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے روٹس بھی ساتھ ساتھ دیکھتے چلے جائیں گے. لفظ متاع ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی چیز وقتی ہے اور وہ لمیٹڈ بھی ہے. Something that is temporary and has limits. Exactly the opposite of how آخرہ has been explained to us. پس جو کچھ دی گئی ہے تم کو کوئی بھی چیز وہ ناپائیدار فائدہ ہے. اچھا، لفظ ناپائیدار کو اگر آپ غور کریں، پائیدار وہ چیز ہوتی ہے جو لانگ لاسٹنگ ہو. متاع جو ہے نا وہ فائدہ ضرور ہے لیکن وہ وقتی فائدہ ہے، وہ ناپائیدار فائدہ ہے. اور کہاں کا فائدہ؟ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے. اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. متاع میم تا عین سے ہے جی، حیات ہا یا الدنیا دال نون واو ابقا با قافیہ اور یتوکلون واو کاف لام. نعمتوں کا یہاں ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی جو بھی نعمتیں اس دنیا میں تمہیں دی گئی، صحت، مال، اولاد، گھر، گاڑی، کھانا جو ہم رزق کھاتے ہیں، دنیاوی علم، ایون ہر طرح کا علم اس میں شامل ہو سکتا ہے. بٹ یہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس جو بھی نعمت ہمیں دی گئی ہے نا وہ متاع صرف اس دنیا کی ہے یا ہم اس کو آخرت میں بھی کیری فارورڈ کریں گے، یعنی ہمیں اس کا آخرت میں بھی اجر ملے گا. تو وہ نعمت کے استعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بٹ ان ایسنس جو انہیرنٹ اسٹیٹ ہے نا انسان کی،
اور انسان سے متعلق ہر چیز کی جو کچھ اسے دیا گیا ہے اس دنیا کی زندگی میں بتایا جا رہا ہے، وہ نمبر 1 صرف اس دنیا کی زندگی میں ہے۔ سو الحیات دنیا سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ٹیمپرری ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی ٹیمپرری ہے۔ اس کا مطلب ہمارے سے ریلیٹڈ، ہمارے پیاروں سے ریلیٹڈ ہر چیز ٹیمپرری ہے۔ متاع کا نا ایک ذہن میں رکھیے، وقتی اور محدود فائدہ، ٹیمپرری اینڈ لمیٹڈ بینیفٹس۔ دنیا میں مال جتنا بھی مل جائے یا تو وہ ایکچولی کافی نہیں ہوگا، یا انسان اپنے نیچر کی وجہ سے قناعت کی کیفیت کیونکہ نہیں رکھتا، کنٹینٹمنٹ نہیں ہوتی، اٹس نیور انف۔ جو چیز نہیں ہوتی نا ہمارے ہاتھ میں، ہمیں اس کی پھر خوبیاں یاد آنا شروع ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم کائنڈ آف وین پیپل پاس اوے وی سینکٹیفائی دیم، وی میک دیم انٹو سینٹس۔ ان کا سب کیا کہہ رہا ہے معاف ہو جاتا ہے، اللہ کرے ہمارا بھی معاف ہو جائے جب ٹائم آئے۔ آپ دیکھیں کہ کس کس لیول پر متاع جو ہے وہ لمیٹڈ بھی ہے اور ٹیمپرری بھی ہے۔ کسی بھی چیز سے جو آپ کو اور مجھے جوائے ملتا ہے وہ بھی ٹیمپرری ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے رشتے ہیں، چاہے اینی تھنگ۔ اس جسم کو دیکھیے، اس میں جو جوانی کے وقت کیفیات تھیں یا صحت کے وقت کیفیات تھیں وہ ٹیمپرری تھی۔ اس وقت ہم اڑ رہے تھے ہواؤں میں، پتہ نہیں چلا۔ کڑوی بات ہے، حقیقت یہ محبتیں بھی ٹیمپرری ہیں۔ اب مثلاً جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ہم اپنی ماؤں کے لیے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ، وہ ایسا رشتہ ہوتا ہے، اس وقت لگتا ہے مطلب ایک لمحے کو بچہ آنکھوں سے اوجھل ہوا، سانس نہیں آ رہی۔ پھر ایسا بھی وقت آتا ہے کہ بچے سے آپ 1.5 سال مل نہیں پائے، ایک وقت آتا ہے بچے کے پاس ہفتے میں 1 دفعہ ٹائم ہے آپ سے بات کرنے کا۔ دیز آر ریالٹیز۔ متاع ہر اپنی نعمت کو امیجن کیجئے اور سوچئے کہ یہ لمیٹڈ ہے، یہ ٹیمپرری ہے، اور یہ شکر الحمدللہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ انہیں عافیت سے رکھے۔ اور ہمیں تو دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دی ہوئی نعمتوں کے زوال سے میں آپ کے پاس ہی آتی ہوں، میں آپ کی ہی پناہ میں آتی ہوں۔ نان یہ ریئلائزیشن ضروری ہے کہ کیونکہ یہ نعمتیں حیات الدنیا ہیں تو یہ لمیٹڈ بھی ہیں اور ٹیمپرری بھی ہیں۔ محبتوں کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ شادی کا جب شروع ہوتا ہے نا، اور اتنا زیادہ ہم لوگ شادی کو ایک ڈریم ورلڈ بنا دیتے ہیں، اتنی زیادہ ہم نے بالی ووڈ کی موویاں بچپن سے دیکھی ہیں اور ناولیں پڑھی ہیں اور شاعری سنی ہے کہ وہ ایک خواب کی دنیا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ویڈنگ اوکے، ویڈنگ ہو گئی، ختم۔ اب آیا ٹائم ایکچوئل شادی کا، ٹائم گزرنا شروع ہوا، ایک دوسرے کی ڈیٹیلنگ پتہ چلی۔ محبت ہے لیکن وہ متاع والی محبت ہے نا، تو اس کی کیفیتیں اور زندگی شاید یہی ہے۔ جب ای سی جی دیکھتے ہیں نا تو جب زندہ ہوتا ہے کوئی انسان تو اتار چڑھا ہوا ہے۔ نعمتوں کا بھی یہی حال ہے، جب دنیا سے گئے تو فلیٹ لائن۔ اوکے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے یہ دنیا کی نعمتیں ہیں۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ کے پاس جو ہے نا وہ کوالٹیٹیولی بھی بہتر ہے، خیرٌ بہتر ہے، وَأَبْقَى ٹائم کے لحاظ سے بھی باقی رہنے والا ہے۔ ایک لمحے کو جو زندگی میں نعمتیں ہیں نا اس وقت سوچیں ضرور، اور سوچیں کیا ان میں کوئی چینج آیا ہے؟ زندگی بخیر ہم چل پھر رہے ہیں فار ایگزامپل، پر کیا میرے گھٹنے وہ ہیں اب جو آج سے 10 سال پہلے تھے؟ متاع کبھی سوچا ہی نہیں۔ ایوری ڈے آف آر لائف وی آر لرننگ، یا ربی سب کچھ ٹیمپرری ہے سوائے آپ کی ذات کے، یا جو آپ کے پاس ہے۔ خیر و ابقا، دنیا کی زندگی آپ کچھ کر لیں عارضی ہے۔ No matter how big, how beautiful, how wonderful something is in this dunya. And whatever is with Allah, khayrun wa abqa. تو quality, quantity دونوں۔ اور پھر کس کے لیے خیروں و ابقا ہے؟ اب آنا شروع ہی جی qualities، اس سیکشن کی بیوٹیفل سیکشن آف الشورا۔ One of those sections I would recommend doing حفظ of، وہ آیت 36 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ پہلی کوالٹی اللہ پر ایمان، اللہ کی وحدانیت پر ایمان، اللہ کے ہمیشہ ہونے پر ایمان، اللہ کا بندہ ہونے پر ایمان۔ ٹھیک ہے، تو جو عقیدے کے لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات صفات کے ساتھ
جو ان کی ہماری زندگی میں پوزیشن ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا، اس دنیا کی زندگی میں، برزخ میں اور آخرت میں، جاننا کہ وہ ایک ذات ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ ہے. سو بالکل اس سے نا پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے، انسان کی سوچ چینج ہو جاتی ہے. اور پھر اگلی کوالٹی فوراً بتائی، کوالٹی نمبر 2، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر بھروسہ، اعتماد، آخرت سینٹرک ہونا، آخرت پر فیتھ ہونا، آخرت میں محاسبہ ہوگا، جزا سزا ہوگی، اس پر جب ہمارا پورا یقین ہے، ہمارے فیتھ کا، ہماری ایمان کا حصہ یہ چیز ہوگی. اس کا توکل سے کیا تعلق ہے؟ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا، وہی دنیاوی اعتبار سے رسکس لے سکتا ہے، نقصان برداشت کر سکتا ہے. کس طرح کے توکل کی پرٹیکولرلی یہاں بات آ رہی ہے کہ آخرت میں اجر خیر والا اور جو باقی رہنے والا ہے وہ اللہ دے گا. اچھا، اس کے دنیا سے کیا کنیکشن ہے؟ متا میرے اور آپ کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، وہ پانی ہے جس پہ ہم نے زندگی کی کشتی چلانی ہے، دنیا کا پانی، اور اس کے اوپر کشتی چل رہی ہے زندگی کی. اور اگر پانی کے اوپر کشتی رہے تو ویری گڈ، اگر پانی کشتی کے اندر آنا شروع ہو گیا تو مسئلہ. جب اللہ کے احکام پر زندگی گزارنی پڑتی ہے نا، تو وہ ہم اس لیے گزار رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں آخرت میں اللہ کی سزا سے بچنا ہے، ناراضگی سے بچنا ہے. اس کے لیے کئی دفعہ دنیا میں لوگوں کو ناراض کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے آپ لوگ کیا کہیں گے کیفیت سے اوپر اٹھنا ہے. لوگ کیا کہیں گے کہ کیفیت سے اوپر اٹھنے کے لیے رب پر توکل ضروری ہے. آپ نے کسی کا، وہ آپ کو کوئی حرام محفل میں بلا رہے ہیں، ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل، آپ نے کہا سوری میں نہیں آ سکتی، وہ آپ سے ناراض ہو گئے. اگر آپ کا رب پہ توکل ہے تو آپ کہیں گے انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے ود ٹائم، رشتے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور مجھے اس کا اجر آخرت میں ہے، انشاءاللہ اس سے بہتر محفلیں ملیں گی. ڈن. اگر ہم ابھی تک اس میں لوگ کیا کہیں گے، ہاؤ ڈو پیپل سی می، ان کو میں اس وقت کیسی لگ رہی ہوں، مجھے تعریف کیسے ملے. توکل کی کمی ہو گئی نا میری بہن. ہم نے صرف توکل کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ جابس کے حوالے سے میں نے تو سب اللہ پہ چھوڑ دیا. ایکچولی ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، ہم سارے ہاتھ پاؤں چلاتے ہیں، جو کہ چلانا بھی چاہیے، اسباب تو اختیار کرنے ہیں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں بس دیکھو اب میں نے نا سب اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. اس لیے 2 کوالٹیز یہاں پر آ گئی، ایمان اور توکل، یہ بیس ہے. پھر ہم آیا نمبر 37 کی طرف چلتے ہیں. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. اب اس آیت میں آپ کو 3 کوالٹیز آ گئی ہیں. And those who avoid major sins، first quality، کبیرہ گناہ اوائڈ کرتے ہیں، اوکے. And second، shameful deeds، indecencies، فواحش سے پہلو تہی کرتے ہیں. Third، and they forgive even when they are angry. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. یجتنبون، پہلے اس ورڈ کو دیکھ لیتے ہیں، جنب سے جیم نون با سے پہلو تہی کرنا، یعنی اوائڈنس، شننگ. بڑے گناہوں کے لیے لفظ آتا ہے، جو کبیرہ گناہ ہے قرآن میں یا سنت میں، یا جن پر سزا بتائی گئی ہے. اوکے، سمپل ڈیفینیشن کبائر کی یہ ہوگی. گناہ کے لیے قرآن میں کئی الفاظ آپ کو ملیں گے. آسمہ عربی میں وہ اونٹنی ہے جو تیز چل سکتی ہے پر نہیں چلتی ہے. اسم وہ گناہ ہے جو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے. یعنی یہاں پر کوئی گن پوائنٹ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا یہ حکم مانو گے تو تمہاری جان چلی جائے گی خدا نہ خواستہ. یہ وہ والے گناہ ہیں جو ہم ایزیلی اوائڈ کر سکتے ہیں. مثلاً کون سا گن پوائنٹ ہوتا ہے جب غیبت ہو رہی ہو؟ کون سا گن پوائنٹ ہے جو کہتا ہے کہ ضروری تم نے نا شو آف کرنا ہے پیسے کو اپنے؟ کیا خدشات لاحق ہیں اگر ہم ایک کوئی گیدرنگ یا کوئی جاب اوائڈ کریں گے؟ اندر کا اسٹرگل ہے. اصل میں خود کو پہچاننے کا، اپنی قدر کرنے کا جو لینس ہم نے بنایا ہے وہ دوسرے انسانوں کی نظر سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں خود کو،
اللہ کی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہوتے. ساری کہانی یہ ہے. توحید پہ اصل ایمان یہی ہے کہ ہم اس شرک خفی سے نکل جائیں، ریا کے شرک خفی سے نکل جائیں، اللہ کرے. اسم پھر وہ گناہ ہوا کہ آپ نے اور میں نے ایک تو وہ گناہ کیے، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں معاف کرے، جو گناہ ہم نمبر 1 اوائڈ کر سکتے تھے. نمبر 2 ثواب کے مواقع ملے، نیکی کے مواقع ملے، میں نے وہ موقع چھوڑ دیا، میں نے ہاتھ سے جانے دیا. میں نے کہا سوری میں نہیں کر سکتی، کوئی اور کر لے گا. آپ وہ کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا. اب وہ آپ کی انٹرنل کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اگین لوگ کیا کہیں گے وجہ ہو سکتی ہے، میں درس بازی کہلانا شروع ہو جاؤں گی، اس سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، لوگ مجھے بہت ریلیجس نہ سمجھنا شروع کرتے ہیں، پھر میرے دوست چھٹ جائیں گے. ہم کیونکہ بورن مسلمز ہیں نا، اس لیے ہمارے میجورٹی چیلنجز لوگ کیا کہیں گے پہ جا کے اٹکتے ہیں. لیکن ثواب کے موقع، یا یہ کہ کئی دفعہ ہم شرم سے یا ہیزیٹیشن سے یا ہم کانفیڈنٹ نہیں ہوتے اپنے اندر اور ہم وہ نیکی کے مواقع چھوڑ دیتے ہیں. اسم پھر وہ والی چیز ہوگی. اور ایک چیز یاد رکھیں، جو کبائر کے ساتھ اوکے ہو گیا، یعنی اسے برا نہیں لگ رہے بڑے گناہ، تو چھوٹے گناہ تو اسے کچھ بھی نہیں لگیں گے نا اس کے آگے. استغفر اللہ. اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چھوٹے گناہوں پر بھی اصرار جو ہے نا، کانسٹنٹلی ڈوئنگ دیم، ریپیٹڈلی ڈوئنگ دیم، obstinately stubbornly ڈوئنگ دیم، وہ چھوٹے گناہوں کو بھی بڑے گناہ بنا دیتا ہے. تو وہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے. اور پھر ہم چھوٹے گناہوں کی پھر پریشان ہونا بھی چھوڑ دیتے ہیں. بہت کتابیں ایکچولی لکھی گئی ہیں for those who are more interested in studying, and I think this is one of those things which we should study. ایک تو اقبال کیلانی کی جو سنہ سیریز ہے نا، تفہیم السنہ، اس میں کبیرہ گناہوں کے مطلب گناہوں کی پوری بک ہے جس میں یہ تمام ڈیٹیلنگ ہے. سو آئی تھنک دوز آر ون آف دا تھنگز، اینڈ ایک وہ سیریز آف بکس ہے جو ہمارے پاس ہونی چاہیے، گو ٹو بکس ہیں وہ. جیسے امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب الکبائر ہے. کوئی بھی کام جس پر لعنت آئی ہو، اللہ کی ناراضگی آئی ہو، وہ کبائر میں سے ہے، سزا آئی ہو قرآن میں یا سنہ میں، وہ اسٹرکٹلی منع ہے. فحشا کیا ہے؟ آؤٹ آف آل دا کیٹیگریز آف سنز آپ دیکھ رہے ہیں، والفواحش کو سیپریٹلی بتایا گیا ہے. تو بہت سارے جو فواحش ہیں وہ کبائر میں آئیں گے، لیکن فواحش کو الگ سے بھی بتایا گیا ہے. عموماً فحشا میں لسٹ یا گریڈ شامل ہوتی ہے، اور وہ فزیکل گریڈ بھی ہو سکتی ہے. سیکشول نیچر کے جو انسان کی شہوانی خواہشات ہیں ان سے ریلیٹڈ جو گناہ ہے نا، وہ سمجھے تمام فحشا میں آ جاتے ہیں. اب اس کی ڈگریز ہیں، نعوذ باللہ، زنا، لواطت، سوڈمی جو ہے، یہ ساری چیزیں ہائیسٹ لیول پر آ گئی. بٹ اس کی طرف لے جانے والی چیزیں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑی منع کی. تو ایسی چیزیں دیکھنا، سننا، جن سے وہ والی خواہشات اور زیادہ ابھرتی ہیں. So not just any form of pornography, sometimes things we see in movies, we hear as songs, we have to understand why things are a problem. قرآن کا اسٹوڈنٹ جو اتنا ڈیپتھ میں پڑھ رہا ہو قرآن کو، اسے یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتی اوکے میوزک پرابلمٹک ہے، اچھا تو کون سا میوزک پرابلمٹک اور کیوں میوزک پرابلمٹک ہے، یہ سمجھنا پڑے گا. کچھ چیزیں ایکسیپٹ کر لی جاتی ہیں، وہ بھی فحشا میں. مثلاً جو اکثر گالیاں دی جاتی ہیں نا، کرسنگ، استغفر اللہ، وہ بھی فحشا میں ہے. کرسنگ، اسموکنگ، ڈرنکنگ، یوزنگ فاؤل لینگویج، یہ مردانگی کی ایک نشانی کہاں سے بن گئی؟ اور کیسے یہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا جب ہم مومن بچوں کو بڑا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں لڑکے تو گالیاں دیتے ہیں. کیوں چاہیں گے ہم کہ ہمارے بچے نیکسٹ جنریشن فحشا کی طرف جائیں؟ لینگویج از ویری امپورٹنٹ. ضروری نہیں ہے کہ آپ زبردستی آپ جناب ہم کر رہے ہوں، صاف زبان تو استعمال کریں نا. پریٹینشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صاف تو ہو. کیونکہ آپ دیکھیں زیادہ تر استغفر اللہ جو گالیاں ہیں نا کسی بھی زبان میں، آپ نے دیکھا وہ کس فیل کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. اور گالیوں میں somehow عورتوں کا ریفرنس بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے سورس ایک ہی ہے، چاہے وہ کوئی ویسٹ میں رہتا ہوا گورا شخص ہو یا پاکستان کے کسی ولیج میں رہتا ہوا ایشین شخص ہو یا افریقہ میں کوئی ہو. یہ کہاں سے کون پاور آف سجیشن سے سملر کرسز ڈال رہا ہے دماغ میں؟
وی آر ایکچولی ویری سملر، ہیومنز آر ویری سملر. تو یہ بھی فواحش میں آتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیسری چیز، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصے میں ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں. ایک چیز ہم نے اسٹیبلش کر لی، اس کا مطلب ہے ایمان والے، توکل کرنے والے، کبائر و فواحش سے بچنے والے، ان لوگوں کو بھی غصہ آتا ہے. جب غصہ آتا ہے وہ معاف کر دیتے ہیں. غضب کو پھر مائنڈفلنس سے، عقل سے ہی دبایا جا سکتا ہے. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے. ایک جو کیریکٹر نظر آ رہا ہے نا، اس میں ایک چیز بہت پرومیننٹ ہے، سیلف کنٹرول ہے. اس کی فاؤنڈیشن ایمان اور توکل ہے، اور اس کے بعد ایوری ڈے سچویشنز میں there's a lot of self restraint and self control. اب اس پہ ہم ٹی ٹی کریں کہ تو زندگی ملتی ہے، وہ ایک شعر پکڑ لیا نا سب نے، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دو. لیٹس ناٹ رومانٹسائز سینس. یہ خوابوں کی جو دنیا بنائی ہوئی ہے نا، کہ گناہ ہی میں مزہ ہے. گناہ ہر وہ کام ہے جو نیک عمل میں تاخیر کا سبب. میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ وہ آپ کو نیک عمل سے روک ہی دیتا ہے، وہ تو ایونچولی روک دیتا ہے. ایون اگر دیر از پروکراسٹینیشن، دیر از ڈیلے، دیر از پوسٹپونمنٹ ان گڈ ڈیڈس، یعنی نیکی کے کام کو ہم ٹال رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے کلاس میں میرا جینا میرا مرنا پڑھا ہے. اب ہم ٹال رہے ہیں اپنی وصیت لکھنا. ٹھیک ہے، ہمیں حدیث پتہ چل گئی، مومن پہ 3 راتیں نہیں گزرنی چاہیے کہ اس نے اپنی وصیت نہ لکھ لی ہو. اب وہ وصیت مال کے متعلق ہو یا اپنے پیاروں کو آپ کو ہدایات دینا چاہتے ہو، وٹ ایور. آپ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ چیزیں ہمیں اسم نہیں لگ رہی ہوتی، ہم ڈیلے کر رہے ہیں بیسکلی. میں نے اصل میں بہت سال سے سوچا ہوا تھا نا میں حجاب شروع کروں گی. میں نے سوچا بیٹی کی شادی ہو جائے. یہ کتنی دفعہ ہم نے سنا ہے. اور یہ میں خدا نہ خواستہ کوئی لوگوں کو نہیں بلیم کر، دس از شیطان کمنگ فرام a place which makes these things seem very benign. اندر اگر ایک کوئی آواز آ رہی ہے نا، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کام مجھے اب کرنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے، یا یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے، اور پھر ایک سائملٹینیسلی دوسری آواز اندر سے آ رہی ہے، کوئی نہیں، بڑی بات نہیں ہے، تھوڑا سا. یہ ایک جنگ اندر چل رہی ہے. اس جنگ کے لیے بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ جنگ چل تو رہی ہے نا، ورنہ تو بالکل ہی ہم ٹھنڈے پڑ جائیں. یہاں پر بتایا گیا ہے. اور گناہ، اگین کمنگ ٹو دا ڈیفینیشن، ہر وہ کام جو نیک اعمال میں تاخیر کا باعث ہو یا جس سے انسان ثواب سے محروم ہو جائے. نیکی کی کوئی تھی موقع تھا، وہ ہم نے ہاتھ سے جان دیا. میری استاذہ کہتی ہیں کہ غفلت سے نا نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے. یہ جملہ مجھے اٹ اسٹرائکس می when she says غفلت سے نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے. آپ کئی اپنے ساتھیوں کو کہتے ہوں گے کہ قرآن کلاس جوائن کر لو یا قرآن پڑھو یا کوئی ایسی چیز، اور سبحان اللہ کبھی there's a right time for everybody of course, but sometimes it's also procrastination because they know what's going to follow. تو وہ کہیں گے کہ ہاں میں بڑی سال سے نا سوچ رہی ہوں. اچھا ہم پہ بھی یہ وقت گزرا ہوگا جب ہم کہہ رہے ہو ہم بڑے سال سے سوچ رہے ہیں، پتہ نہیں ہر دفعہ جب میں شروع کرتی ہوں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اگر بند گئے ہیں نا اللہ کا شکر کریں. اور یہ جو کنڈے سے بند گیا نا جانور، اس کو بھاگنے نہ دیں نفس کے جانور باندھ، کیونکہ زندگی میں تو اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے، ہمیں بندھے رہنا ہے. کمنگ ٹو اینگر، غفرہ کا بتایا گیا یعنی وہ ڈھانپ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں اینگر سے بچ کے رہنا چاہیے. سمپل احادیث جو کچھ آپ کے ذہن میں ہوں گی نا، میں آپ کو مفہوم دے رہی ہوں حدیث کا. پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہے. پھر بخاری اور مسلم کی حدیث، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے. قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے وصیت کریں. A man said to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم give me advice. And Prophet صلی اللہ علیہ وسلم knew the people he was dealing with. ہر ایک سے ڈیلنگ الگ ہوتی ہے.
And Prophet ﷺ قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. Do not get angry. Prophet ﷺ said do not get angry. غصہ نہ کرو. اس بندے نے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی اور ہدایت ملے. The Prophet answered each time do not get angry, do not get angry. اینگر میں ایکچولی جو سیلف ریسٹرینٹ ہے نا، جو ہم پیچھے بات کر رہے ہیں، جو ہمیں کبائر سے اور اس میں اسم اور فواہر سے بچا وہ چھن جاتی ہے، انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اب دیکھو گالی گلوچ کب زیادہ ہوتا ہے، دوسرے کا حق کب مارا جاتا ہے. اچھا اگر اینگر اندر بھی ہے، کئی دفعہ لحاظ داری میں اگلے کے منہ پہ تو نہیں بولا بٹ دیر از سو مچ ریزینٹمنٹ ان سائڈ، تو غیبت کس سچویشن میں ہو رہی ہے؟ اینگر کی جو شاخیں ہیں نا، جڑیں کہاں کہاں جاتی ہیں، اس کے کیا ریزلٹس نکلتے ہیں. اینگر میں کئی دفعہ پھر ہم جو جسٹ چیز ہے، جو عدل والی بات ہے، ہم وہ نہیں کہتے ہیں. ہمیں اس بندے کی ہر چیز بری لگ رہی ہوتی ہے، وہ اچھا بھی کر رہا ہے، ہمیں وہ چیز بری لگ رہی کیونکہ اندر سے ہم ابھی اینگری ہیں. اچھا اینگر پھر کیا کرتا ہے؟ وہ ہماری بیٹریز برن کرتا ہے، اس سے اللہ کے احکامات پر چلنا آسان نہیں رہتا. تو جب وہ غصے میں آتے ہیں، اگین غصے میں آتے ہیں، پھر وہ معاف کر دیتے ہیں. اگلی آیت کی طرف چلیے. ابھی تک ہماری 5 کوالٹیز ہو چکی ہیں. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, and the people who answer to the call of their Rabb. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, establish salah. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, conduct their affairs with mutual consultation. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, and spend out of the sustenance which we have given them. ٹھیک ہے، 4 کوالٹیز اس آیت میں آ گئی. پیچھے 5 تھی، یہاں پر 4 آ گئی. پچھلے آیت کا اردو ترجمہ: اور وہ لوگ جو پرہیز کرتے ہیں بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے، اور جب کبھی انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. آیا نمبر 38: اور وہ لوگ جنہوں نے قبول کر لیا فرمان اپنے رب کا. فرسٹ سٹیپ استجابہ، بات مان لینا، ایکسپٹ کر لینا، اللہ کے حکم کو ایکسپٹ کر لینا. رب تعالیٰ اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، اس پکار کو ایکسپٹ کرنا، اللہ کا حکم مان لینا، اللہ کی بات مان لینا، رب کی پکار کا جواب دینا. اب وہ اذان کا جواب بھی ہو سکتا ہے جو اگلے سٹیپ پہ ہی بتایا گیا ہے، واقام الصلاۃ. پر جنرلی اللہ کا کوئی حکم مجھ تک پہنچ گیا، اللہ کی کوئی بات مجھ تک آ گئی، ہمیں پتہ ہے ہمیں. اچھا کئی دفعہ ہماری زندگی میں ایسے حالات ہو رہے ہوتے ہیں in which we know، میرا ابھی ہو رہا ہے نا یہ، اللہ ہم سب کے لیے عافیت کا معاملہ رکھے، کانسٹنٹ تو ہے. بٹ sometimes you're saying, you're crying and you're laughing and you're in tahajjud and you're saying, Allah Ta'ala, I know what you're doing. اگر اللہ سے تعلق ہے تو یہ کیفیات ضرور آئیں گی. یارا مجھے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کوئی چیز اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ تھوڑا ہو سکتا ہے ڈسٹریکٹ ہو گئے تھے. تو جو ہائر لیول ہوتے ہیں نا، یہ قوالی سننا اور صوفی شاعری کوٹ کرنا سوشل میڈیا پہ بڑا آسان ہے. جو ایکچولی اللہ سے کنیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ شکر ادا کرتے ہیں. کئی دفعہ ہمیں سکھایا گیا ہے ہم رب سے ہمیشہ عافیت کا سوال کریں، ہم مشکلات کا سوال نہ کریں، ہم اللہ سے مانگیں کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں. لیکن صحابہ کے بارے میں آتا ہے، اگر آپ ان کی سیرتیں پڑھیں نا، کہ کچھ عرصہ گزرتا تھا اور کچھ مشکل نہیں آتی تھی تو وہ کہتے تھے اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا. Gist of all of this is actually, which is why those 2 ayahs are so important. البقرہ کی جو آخری 2 آیات اس میں ہے نا، اس میں کیا ہے؟ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، ہم پہ وہ بوجھ نہیں ڈالے گا جسے ہم سہار نہیں سکتے، because we don't know. تو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، مگر جب رب کی پکار ہو تو اس پکار پہ ہاں کہنا مومن کا فرض ہے. پھر اقام الصلاۃ، یعنی آف آل دا ایکٹس آف ورشپ اقام الصلاۃ. اور اگر آپ دیکھو سب سے زیادہ جس عبادت کی طرف بلایا گیا نا وہ صلاۃ، ترجیح دی گئی ہے. کسی نیکی کے کام کے لیے باقاعدہ نہیں بلایا جاتا، بٹ جو اذان کا سسٹم ہی اگر ہم سمجھ لیں
5 دفعہ دن میں ایکچولی فزیکلی آواز دی جاتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کیونکہ فاؤنڈیشن وہاں سے بن رہی ہوتی ہے. وہ جو ایک کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے نا جو ریسٹرینٹ لا سکے، وہ نماز سے ہی ہوتی ہے. اچھا، جہاں سے سورہ کو نام ملا ہے، سورت شورا، آپس میں کنسلٹیشن کرتے ہیں. اردو میں اس آیت کو دیکھتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا فرمان اپنے رب کا اور قائم کی نماز، اور ان کے معاملات باہم مشورے سے طے ہوتے ہیں. امرہم یہاں پر لفظ ہے، امر کام، حکم، معاملے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مشورہ اہم معاملات میں. اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب ڈائریکشن مانگی جاتی ہے، استخارہ بھی اور یہ جو مشورہ بتایا جا رہا ہے، یہ تب ہے جب آپ کسی ڈیلیما میں ہیں، یعنی 2 آپشنز ہیں آپ کے پاس، اور یاد رکھیں دونوں ہی حلال آپشنز ہیں. نہ استخارہ، نہ مومن سے مشورہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ میں یہ حرام کام کر لوں، اس پہ میں مشورہ لے لوں. نہ 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 نہ، دونوں ہی چیزیں حلال ہیں، بٹ یو ہیو 2 آپشنز which doctor to go for, whether to travel or not. There are 2 jobs, both are halal. Which job to take? Should I move from this country or not? ٹھیک ہے، رشتہ آیا ہے، 2 رشتے آئے ہیں، آف کورس دونوں ہی حلال ہیں، کون سے پہ جانا چاہیے؟ حلال چیز کے لیے اللہ سے جب ہم مشورہ کرتے ہیں، ہدایت مانگتے ہیں، ڈائریکشن مانگتے ہیں، اسے استخارہ کہا جاتا ہے. انسانوں سے جب کرتے ہیں اسے مشورہ کہا جاتا ہے. ایک تو ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی. آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے احادیث میں کہ وہ سب سے زیادہ مشورہ لینے والے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 لوگوں کی ایک مجلس شورا بنائی تھی. دیور کمیٹڈ پیپل جن سے کنسلٹنسیز لی جاتی. مثلاً ایک واقعہ جو حضرت عمر کے زمانے میں آتا ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا تھا، اور ان کا مشورہ ایکسیپٹ ہوا، جو کہ ان 6 لوگوں کا آف کورس حصہ تھے. تو ضروری ہے کہ مشورہ لیا جائے، پر مشورے میں 2-3 چیزیں سمجھنی ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ اہل ایمان سے مشورہ کیا جائے، خاص طور پہ جو پرائیویٹ چیزیں ہیں. اجتماعی کام میں زیادہ مشورہ لیا جاتا ہے، جو پرسنل کام ہے ان میں تو پھر بھی ہم دعا، استخارہ. جو کلیکٹیو کوئی کام ہے نا، اس میں مشورہ ضروری ہے. مثلاً فیملی میں کوئی ڈیسیشن کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے بہت سارے رشتوں میں دراڑ فیملیز میں اس لیے پڑتی ہے. مثلاً ہسبینڈ نے فیصلہ کر لیا میں جاب لے رہا ہوں، میں وہاں موو ہو رہا ہوں، یا میں نے جا کے فلاں چیز بیچ دی ہے. کلیکٹیو ہے نا، اس فیصلے کا اثر جتنی زندگیوں پہ ہوگا اس میں مشورہ ضروری ہے. عورت کے لیے تو ہسبینڈ میں کے ساتھ ظاہر ہے پھر اجازت والی چیز آ جاتی ہے کہ پرمیشن بھی ضروری، لیکن ایون ہسبینڈ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشورہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے مشورہ کرتے تھے چیزوں کے بارے میں. ان کو وہی سے ڈائریکشنز آ رہی ہیں، ہی پریکٹیکلی ڈزنٹ نیڈ مشورہ بٹ ہی از ٹیکنگ دا مشورہ. مشہور واقعہ جہاں حضرت ام سلمہ سے انہوں نے مشورہ لیا بیت رضوان کے وقت، جب مکہ والوں نے احرام پہن کے مدینہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آئے تھے، اور مکہ والوں نے آگے جانے سے روک دیا، اور ایک وہ جو ڈیل ہو گئی تھی آپس میں کفار کی اور مسلمانوں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو حکم بھی دیا ہے کبھی ایسے نہیں ہوا، یہ لوگ احرام ہی نہیں اتار. بی بی ام سلمہ سے اس جرنی پہ وہ ساتھ تھیں. شی سیڈ آپ سب کے سامنے پبلکلی خود کریں، they will quietly follow suit. اور یہی ہوا کہ سب کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت سے نکلے، بال جو کروائیں گے، ڈریس چینج کی، اور اس کے بعد باقی صحابہ نے بھی کیا. تو مشورہ ضروری ہے. مشورے کو قبول کیا جائے یا نہیں یہ اولی الامر کے اوپر ہے. وہ مشورہ قبول کرنا چاہیے جس سے فائدہ ہو. مشورہ لینا ضروری ہے اور اس کو ایک سالڈ ہیئرنگ دینا ضروری ہے. مشورہ دینے والے کا کام وہاں پھر ہو گیا، اس سے مشورہ مانگا گیا، اس سے مشورہ دے دیا. اب وہ دل پہ نہ لے اگر مشورہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، وہ کہے اچھا میں تو نہیں آئندہ مشورہ دیتی. یہ ہم کہتے ہیں نا باتیں، اتنا میں سمجھاتی ہوں، انہوں نے کرنا تو وہی ہے جو ان کے اپنے دل میں آتا ہے، اس لیے میں نے تو اب مشورہ دینا ہی چھوڑ دیا ہے. او ہیلو، اٹس ناٹ اباؤٹ یو نو یو آر جسٹ ڈوئنگ واٹ یو آر سپوز ٹو ڈو. آگے ڈو یور بٹ اینڈ لیٹ اٹ گو. ہو سکتا ہے اگلا جس سچویشن میں پوزیشن میں ہے وہ کوئی اور طریقے سے اس سچویشن کو دیکھ رہا ہے، اس کی آبجیکٹیوٹی کچھ اور ہے، اس کا ڈیسیشن کسی وجہ سے، اس کے ایکسپیرینسز کی وجہ سے اور ہے.
کئی دفعہ اگلا مشورہ لے بھی لیتا ہے. اگر کوئی ہمارا مشورہ لے لیتا ہے تو وہ ہمارا فیوریٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں اچھا دس مینز اس بندے نے مجھے بہت بھاؤ دیا ہے، امپورٹنس دیا ہے، یہ ویری گڈ، یہ میری بہت اچھی دوست ہے، یہ میرا ہر مشورہ قبول کرتی ہے. بہنیں بھی ایک سے زیادہ ہوں، ہم کہتے ہیں اچھا یہ والی بہن بہت اچھی ہے، میری بات مانتی ہے. وی بیسکلی میک ایوری تھنگ اباؤٹ آور سیلز، اتنے ہم امپورٹنٹ ہیں نہیں. شورا کا لفظ جو ہے بیسکلی اس کی جو ڈیفینیشن دی جاتی ہے وہ آراء کا تبادلہ ہے، رائے کا تبادلہ، an exchange of views. اس کے بڑے بینیفٹس ہیں کنسلٹیشن کے. مور آئیڈیاز آر جنریٹڈ. یہ جو پولز بھی ہم کئی دفعہ لیتے ہیں، مور آئیڈیاز آر جنریٹڈ. ایوری بڈی فیلز انوالوڈ، ہر ایک کو لگتا ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہیں. وچ از وائی ٹیم ورک میں جو میٹنگز ہوتی ہیں جناب، وہ شورا کا ہی کام کرتی ہیں. لوگ اس کی اہمیت کئی دفعہ بھول جاتے ہیں، خاص طور پہ دین کے کام. بہت ضروری ہے کہ ڈسکشن ہو اور میٹنگ ہو، وہ ہمارے کام کا حصہ ہے. ٹیم بلڈنگ ہوتی ہے، چاہے وہ فیملی ہو، چاہے جاب پہ ہو، چاہے قرآن کلاس میں ہو، ٹیم بلڈنگ ہوتی ہے. ایون جیسے گھر میں کچھ ہو رہا ہو نا، بچوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے کہ بیٹا واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ. حضرت عبداللہ بن عباس از این امیزنگ کیس ان پوائنٹ. وہ اتنے ینگ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی چیزوں پر ان سے مشورہ لیا کرتے تھے. ویری امپورٹنٹلی مشورہ لینے سے انسان میں تھوڑی عاجزی آتی ہے. وہ ایک کیفیت نہیں ہوتی نا پھر کہ میں عقل کل ہوں. میں پھر کہہ رہی ہوں آپ کے اوپر کوئی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ نے جو مشورہ لیا ہے وہ آپ ضرور ہی ایکسپٹ کر. ہو سکتا ہے اگلا بہت کمنگ فرام پلیس آف گریٹ سنسیئرٹی بٹ ایموشنل جگہ سے آ رہا. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. کئی دفعہ ایوری ڈے سچویشنز میں ہوتا ہے، ہائپوتھیٹکلی آپ نے اپنی ایک بہت پیاری دوست یا بہن سے جا کے بتایا کہ فیملی لائف میں بہت مسئلے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، میرج میں مسئلے چل رہے ہیں کچھ بھی. اگلے نے مشورہ دیا تم چھوڑو اسے. جو مشورہ لکھ رہا ہے کیا اس نے فائنینسز دیکھنے ہیں، یا اس کو پتا ہے کہ بچوں کے ساتھ سچویشن کیا ہے، یا اس کو پتا ہے کہ اس عورت کی بھی مسٹیکس، کیونکہ ہم ون سائیڈڈ سن رہے ہیں نا. اس لیے بی ویری کیئرفل. یہ جو ہم فیس بک پہ کامنٹس بھی دیتے ہیں، بی کیئرفل کہ ہم مشورہ لوگوں کو کیا. اچھا یہ بھی نہ کریں کہ آپ سے مشورہ مانگا جا رہا ہے، اگلا کہہ رہا ہے پلیز بتائیں کیا کروں. ہم اس قدر عاجز بندے ہیں کہ ہم کوئی مشورہ ہی نہیں دے رہے. آدھا گھنٹہ آپ نے اس میں لگا دیا کہ میں تو کسی قابل ہی نہیں ہوں. یہ نہ کریں. جہاں کسی کے کام آ سکتے ہو، اچھا مشورہ دے سکتے ہو، دو. اتنا مشورہ نہ دو کہ دوسرے کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے نا. وہ بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ ایکسٹریمز کے بارے میں بات کرتا ہے. عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل سنبھل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے. تو ہر چیز میں بیلنس، اینڈ دس از آر دین. اینڈ سبحان اللہ، اٹس سو بیوٹیفل. تو مشورہ اہم معاملات میں لیا جائے گا، اس سے لیا جائے گا جو سٹیک ہولڈر ہے، ٹھیک ہے. اب ہائپوتھیٹکلی میرے جاب میں کوئی مسئلہ ہے اور میں فون کر کے فائزہ یا رما سے کہہ رہی ہوں تم جو مجھے مشورہ دو گی میں وہی کروں گی. آپ کو نہ الف پتہ ہے نہ بے پتہ ہے میری کہانی کی، آپ کیسے مشورہ دیں گی؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سوری آپا، I don't know anything about it. That's the realistic thing to do. Don't feel pressurized جب کوئی مشورہ مانگے کہ مجھے ضروری کوئی مشورہ دینا ہے. بالکل جیسے آپ کو پتہ ہے نا فتاویٰ کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی دین کے بارے میں کوئی فتویٰ پوچھنے آئے، آپ کو ایکچولی نہیں پتا اس کا رسپانس، آپ بولو لا ادری، سوری آئی ڈونٹ نو. اگلا کوئی اپنا پرابلم بتائے، ضروری نہیں ہے آپ اس کا کوئی سلوشن ضرور ہی ڈھونڈ کے لائیں. آپ کائنات کے ہر مسئلے کا حل نہیں ہے. اگلا کئی دفعہ صرف وینٹ کر رہا ہوتا ہے، اس سے آپ نہیں چاہیے اس کیپیسٹی میں، آپ صرف سن لو. میں نے وائفز کا بھی اس طرح سے دیکھا ہے. یہ جو ریلیشن ہے نا میاں بیوی کا، یہ بڑا ٹرکی ہے. اب وہ وینٹ کرے گا، وہ دفتر کی بات آ کے بتائے گا، آپ آگے سے بولیں اچھا آپ اتنا کام کرتے ہیں، انہوں نے یہ بولا، ایسی کی تیسی. آپ کل جائیں اور ریزائن کر کے آئیں، ہو گیا کام. پھر آپ کریں کام.
سو ون ہیز ٹو بی ریئلسٹک اینڈ اسٹیک ہولڈر سے لینا چاہیے. اور یہ خصوصیات یہ اس میں آتی ہیں جس کا ایمان پختہ اور جس میں حقیقی عاجزی آئے. آپ کو آگے آپ جیسے دیکھو گے یہ جنتیوں کی صفات بیسکلی بتائی جا رہی ہے. تو ابھی تک ہم نے 2 کوالٹیز دیکھی آیت 36 میں، پھر ہم نے 3 کوالٹیز دیکھی آیت 37 میں، پھر ہم نے 4 کوالٹیز دیکھی ہیں آیت 38 میں. اچھا جو آخری کوالٹی بتائی گئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں اہم چیز مما ہے. من اور ماں کا جو کمبینیشن بتایا گیا نا، من سے مراد یعنی پارٹ آف، پارشلی، بعض حصہ. تو یعنی اللہ نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ وہ ضرور ہی اس کی راہ میں خرچتے ہیں. اعتدال کا سبق آپ کو ہمیں مجھے اور آپ کو مل رہا ہے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا وَرَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ٹھیک ہے. پر مما بتا رہا ہے that a part of what they have been given that is what they spend in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. تو یعنی اعتدال کا سبق ہے، بیلنس کا سبق ہے، اسراف نہ ہو نمبر 1، یعنی اوور اسپینڈنگ. اینڈ ویری امپورٹنٹلی اللہ نے جو دیا ہے وہ گناہ کے کاموں پر خرچ نہ ہو، جو دیا ہے اسی میں سے خرچتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں خرچتے ہیں. استجابو کا جیم واو با ہے، اقامو کا قاف واو میم ہے، الصلاۃ صاد لام واو، شورا شین واو را، ینفقون کا آپ جانتے ہیں. ہم نے پیچھے مشورے کی جو بات کی تھی نا، تو ابن عربی کا یہ قول بتانے سے رہ گیا تھا کہ مشورہ آپس میں محبت کا سبب بنتا ہے. کیونکہ ہم انسان ہیں نا، اچھا لگتا ہے جب کوئی ہمیں اہمیت دیتا ہے، ہم سے مشورہ کرتا ہے، ہمیں وہ عزت دیتا ہے. سو اٹس بیوٹیفل ہاؤ دس ہیز بین ایکسپلینڈ اوور ہیئر. اور مما رزقناہم ینفقون میں یہ بہت ضروری ہے، نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا، ان کاموں پر نہ خرچنا جو اللہ کی ناراضگی کے، ان کاموں پر خرچنا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.